قومی اسمبلی کی 6 اور پنجاب اسمبلی کی 7 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ جاری، شام 5 بجے تک ووٹنگ بلا تعطل جاری رہے گی۔ این-18 ہری پور میں عمر ایوب کی اہلیہ اور سابق رکن قومی اسمبلی بابر نواز خان میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ ضمنی الیکشن میں سیکیورٹی کے لیے پاک فوج اور سول آرم فورسز تعینات۔ وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر فوج کی تعیناتی کی منظوری دی۔ فوج کو الیکشن ڈیوٹی کے دوران انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اختیارات حاصل ہوں۔ دباؤ خاطر میں نہ لائیں، غیر جانبداری یقینی بنائیں۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی الیکشن کے لیے سیکریٹری الیکشن کمیشن کو ہدایت جاری کر دی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی نافذ ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کو نوٹس جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر نے وضاحت کے لیے طلب کر لیا۔ رانا سکندر کو نوٹس پی 116 میں رانا شہریار کی انتخابی مہم میں شرکت کرنے پر جاری کیا گیا۔ ہری پور ضمنی الیکشن میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی، نون لیگی رہنما مرتضی جاوید عباسی پر 40,000 روپے جرمانہ عائد۔ دہشت گردی کے خاتمے کے سوا کوئی آپشن نہیں، دہشت گردی کا ہر حال میں خاتمہ کرنا ہوگا، امن کی خاطر وفاق کا ساتھ دوں گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی صحافیوں سے گفتگو، کہا جو بھی ہمارے جوانوں کو شہید کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر پالیسی بنائیں گے تو نتائج آئیں گے۔ ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہی ہے۔ نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان ضروری ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آؤٹ آف باکس حل کی بات کرتے ہیں۔ پالیسیز پر تنقید جمہوری حق ہے۔ کبھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ذات پر تنقید نہیں کی۔ افغانستان جانے کی بات جس نے بھی کی غلط کی۔ دہشت گردوں کو سزا دینے کے لیے صوبائی سطح پر قانون سازی کی ہدایت کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی کے قوانین میں سقم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کرم میں شہید ہونے والے جوانوں کے جنازے میں شرکت کی۔ وقت آیا تو ہم صرف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمارا ملک پاکستان ہے، ہماری وفاداری پاکستان سے ہے۔ بنو پولیس کی کامیاب کارروائی، دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ بسیا خیل میں پل کو اڑانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ 8 سے 10 کلو بارود سے تیار IED بم ناکارہ بنا دیا گیا۔ IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے بتایا اطلاع ملی تھی دہشت گردوں نے بالٹی میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا۔ پول اڑا کر فورسز پر حملے کی منصوبہ بندی تھی۔ بنو میں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے 8 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ ISPR نے بتایا ہلاک خارجیوں سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ دہشت گرد فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ بنو کے شہریوں کو بروقت کارروائی پر پولیس اور فورسز کا شکریہ ادا کیا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ خالستان کے لیے کینیڈا میں ریفرنڈم آج ہوگا۔ ریفرنڈم کے موقع پر آزادی کے نعرے گونجیں گے، نیا ملک خالستان بنائیں گے اور مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کرائیں گے۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا بھارت نے ہردیپ سنگھ کو قتل کیا، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، بھارت دوبارہ پاکستان سے جنگ کر کے دیکھ لے، مئی جیسا ہی حشر ہوگا۔ کچھ سیاسی دھڑے قانونی کمیونٹی میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غیر منتخب افراد کی کوششیں جلد ناکام ہوں گی۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا مشترکہ اعلامیہ، کہا انفرادی یا اقلیتی بیانات پوری قانونی برادری کی نمائندگی نہیں کرتے۔ دونوں بار باڈی 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کرتی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کراچی میں وکلا کا احتجاجی کنونشن۔ وکلا زبردستی سندھ ہائی کورٹ کے نئے بار روم میں داخل ہو گئے۔ وکلا نے ایک پولیس اہلکار کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ پولیس کی بھاری نفری سندھ ہائی کورٹ کے اندر اور باہر تعینات۔ DIG ساؤتھ کہتے ہیں پولیس پر تشدد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ بار نے تشدد میں ملوث وکلا کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔
27ویں ترمیم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ لوگوں کو دہائیوں میں انصاف نہیں ملتا، موجودہ نظام انصاف پر مبنی نہیں، لاکھوں کے زیر التوا ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا بدل دو نظام اجتماع میں خواتین کے سیشن سے خطاب، کہا ملک کے ہر بچے کو پڑھنا ہوگا، سب کو برابری کے حقوق دینا ہوں گے۔ نظام نو ہو رہا ہے بیدار کے نام سے عالمی سیشن میں مسلم ممالک اور مسلمانوں کو درپیش چیلنجز پر اظہار خیال، 42 ملکوں کے 100 سے زائد قائدین اور مندوبین کی شرکت۔ ٹرانسفر کا تو ہمارے سسٹم میں مقصد یہ ہوتا ہے سزا دینا۔ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے ایسی جوڈیشری آپ کی معیشت میں بھی اپنا رول نہیں ادا کر سکتی۔ انویسٹر اس بات سے ڈرتا ہے کہ جو آپ کے جوڈیشل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کرپٹ ہیں۔ ہمارے سسٹم میں ٹرانسفر کا مطلب سزا دینا ہوتا ہے۔ ججز کے ٹرانسفر کیے جائیں گے تو اسے سزا تصور کیا جائے گا جو ملک کے لیے اچھا نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما تیمور سلیم جھگڑا کہتے ہیں آئی ایم ایف عدالتوں کی دیانتداری پر سوال اٹھا رہی ہے۔ آئی ایم ایف رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والا ڈرتا ہے۔ محمد زبیر نے کہا آئی ایم ایف نے حکومت کی 5300 ارب کی کرپشن ظاہر کی، لیکن حکومت نے 3 ماہ تک رپورٹ دبائے رکھی۔ حکومت بتائے 5300 ارب کہاں گئے۔ چودھری پرویز الہی سے پنجاب بار کونسل کے نومنتخب ارکان کی ملاقات، بار الیکشن میں حمایت پر پرویز الہی کا شکریہ ادا کیا۔ سینیٹر علی ظفر اور بیرسٹر عمیر نیازی سمیت دیگر وکلاء بھی موجود تھے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا تمام رہنما اور وکلاء پاکستان کی سلامتی کے لیے متحد ہو جائیں۔ ایک دن آپ سربراہ مملکت ہوں، دوسرے دن ایک ایس ایچ او جو ہے وہ آپ کو پکڑ کر تھانے میں بند کر رہا ہو۔ صدر تو جو ہے وہ کوئی ہمارے صدر تو نہیں، اس سے پہلے والے صدر کو بھی استثناء مل گیا ہے، اس کے بعد جو صدر آئیں صدور آئیں گے ان کو بھی استثناء ہے۔ صدر عہدے سے ہٹتا ہے تو مختلف مقدمات میں ایس ایچ او پکڑنے پہنچ جاتا ہے۔ استثناء صرف صدر آصف علی زرداری نہیں، دیگر صدور کو بھی ہوگا۔ پی پی رہنما راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے جیل مینول کے مطابق وزیر اعلیٰ کے پی کی بانی سے ملاقات کروانی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا نون لیگ سے معاہدہ تھا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں گے۔ ٹرائی سیریز میں پاکستان کی لگاتار دوسری فتح، سری لنکا کو دوسری شکست کا سامنا، شاہینوں نے لنکن شیروں کو 7 وکٹ سے دبوچ لیا۔ پنڈی میں گرین شرٹس نے 129 رنز کا ہدف آسانی سے 27 گیند پہلے حاصل کیا۔ صاحبزادہ فرحان کی کریئر بیسٹ اننگز، 45 گیندوں پر 80 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ مہمان ٹیم پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 128 رنز ہی جوڑ سکی تھی۔ لیانگے کے 41 اور پریرا کے 25 رنز کسی کام نہ آئے۔ محمد نواز نے 3، فہیم اشرف، سلمان مرزا اور ابرار احمد نے 1 وکٹ حاصل کی۔ قومی ٹیم کا مقابلہ آج زمبابوے سے ہوگا۔ رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کا فائنل آج کھیلا جائے گا۔ پاکستان شاہینز اور بنگلہ دیش ایک ہی ٹیموں میں ٹائٹل کی جنگ ہوگی۔ پاکستان نے سیمی فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا کو 5 رن سے شکست دی۔ سفیان مقیم اور سعد مسعود کی لاجواب بولنگ 3 وکٹیں حاصل کی۔ بنگلہ دیش نے سیمی فائنل میں بھارت کو سپر اوور میں شکست دے کر باہر کر دیا تھا۔ سنوکر ورلڈ کپ میں پاکستانی جوڑی نے بھارت کو دھول چٹا دی۔ قومی ٹیم مسقط میں جاری آئی بی ایس ایف ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئی۔ سیمی فائنل میں محمد آصف اور اسجد اقبال نے بھارتی ٹیم کے خلاف 3-1 سے میدان مارا۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ آج شام 4 بجے ہانگ کانگ کی ٹیم سے ہوگا۔ سٹارک کی برق رفتاری، ٹریوس ہیڈ کی طوفانی سینچری۔ ایشز سیریز کا ٹیسٹ 104 سال بعد صرف 2 دن میں ہی ختم۔ پرتھ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 8 وکٹ سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ ہیڈ نے 69 گیندوں پر ایشز کی تاریخ کی دوسری تیز ترین سینچری بنائی۔ میزبان ٹیم نے 205 رنز کا ہدف 2 وکٹ پر حاصل کیا۔ 40 رنز کی برتری کے بعد انگلش بلے باز دوسری اننگز میں بھی بڑا اسکور نہیں کر سکے۔ مہمان ٹیم 164 پر ڈھیر ہوئی۔ بولینڈ کے 4، سٹارک اور ڈاگٹ کے 3 شکار۔ میچ میں 10 وکٹیں لے کر سٹارک ہیرو قرار۔ گوادر کرکٹ اسٹیڈیم میں رنگا رنگ سپورٹس فیسٹیول کا افتتاح خواتین کے کرکٹ میچ سے کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں جی او سی 44 ڈویژن
मेजर जनरल हबीब नवाज ने शिरकत करके खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। खेलों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से 1100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 10 का में शादी दोस्तों और भाइयों ने यादगार बनाने के लिए नोटों और डॉलरों की बारिश कर दी। दुल्हा को सलामी में लाखों की नकदी और चेक भी दिए गए। दुल्हा ने सोने का भारी हार भी पहन रखा था। और कराची जापान इंफॉर्मेशन एंड कल्चर सेंटर में सजाई गई सुर और संगीत की शान। जापानी सिंगर ने मधुर आवाज में गाकर खूब दाद वसूल की। ओपरा की गायकी ने लोगों पर अपना सहर छोड़ दिया। जापानी सिंगर्स ने दिल दिल पाकिस्तान गाया तो शुरा झूम उठे। महफिल सकाफतों के मिलाप और दोस्ती की वो मिसाल बनी जो यादों में देर तक जगमगाती रही।